عزیزان وطن، آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جب شب برات کا موقع آیا تھا اور میں نے آپ سب سے اپیل کی تھی تو آپ سب لوگوں نے میری بات مانی اور اس کے اوپر پورا عمل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان دنوں میں اور خاص طور پہ شب رات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور کچھ ملکوں میں تو آج پہلا رمضان منایا جا رہا ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بھی رمضان شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ تمام صاحبان کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر بھی ہم لوگ اس کی تعظیم کے حساب سے اپنے کام کریں گے۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ قوم کے لوگوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے، تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے جس طرح سے گورنمنٹ کی ایڈوائزری آئی ہے یا گورنمنٹ اور سرکار کے طور پر جو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں لوگوں نے اس کو مانا ہے۔ میں آپ سے پھر یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر بھی جہاں ہم لوگوں نے عبادت کرنی ہے، جہاں ہم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، جہاں ہم نے تراویح پڑھنی ہے، جہاں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں عبادت میں شامل ہیں۔ اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے ملک کے امن کے لیے، چین کے لیے، امن کی خوشحالی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے ہم لوگ دعائیں کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ہندوستان کی آبادی اچھی خاصی آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی بہت اچھی خاصی آبادی ہے۔ مسلمانوں کو مجھے معلوم ہے کہ اس بار مسجدوں میں جا کے تراویحیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اس کا ایک ایسا حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی شروع ہوا ہے۔ مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ کے اندر بھی دونوں حرمین کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں بھی جو ہے بہت ہی لمٹ کے اندر تراویحوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میری درخواست سب قوم کے لوگوں سے یہ ہے کہ وہ تراویحیں گھر میں ہی پڑھیں اور بہت کم لوگوں کے ساتھ تراویحیں پڑھیں۔ اس کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ہمارے مفتی صاحبان نے، ہمارے مولانا صاحبان نے، ہمارے علماء صاحبان نے اس پہ فتوے دے دیے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے خاص طور پہ اس پہ فتویٰ دے دیا ہے کہ تراویحیں گھر میں پڑھنا جائز ہے، ایسے ماحول کے اندر بالکل جائز ہے، اور تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ جب ہم لوگ فرض کی نماز، جمعے کی نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تراویحیں بھی ہم گھر میں اگر پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ صوبوں نے تو تھوڑا ریلیکسیشن دے دیا ہے، کیونکہ جو کرونا کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، پوری دنیا لڑ رہی ہے، اس کے اندر کچھ ریلیکسیشن دی ہے، تو اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اس ریلیکسیشن کا یا جو چھوٹ دی گئی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ کم سے کم لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنی جو خریداری کر کے گھروں میں واپس جائیں۔ کم سے کم لوگ جو ہے خریداری گھر کے، کم سے کم آدمی گھروں سے نکل کے خریداری کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دہلی کے اندر بھی ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ کچھ ریلیکسیشن، کچھ چھوٹ جو ہے وہ دہلی کے اندر بھی لوگوں کو مل جائے، تاکہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے شاپنگ وغیرہ کر سکیں۔ لیکن میری پھر درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا ہیلتھ آفیسرز ہیں، پولیس والے ہو گئے، اور آپ کے کیا نام ہے، نرسیں ہو گئیں، ڈاکٹرز ہو گئے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے لوگ ہو گئے، صفائی کرمچاری ہو گئے، ان سب کو بھی ہمیں پوری عزت دینی ہے۔ ان کا کوئی اپمان نہ کرے، ان کو جتنی عزت دے سکتے ہیں ان کے کھانے کا، پینے کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ افطاری کے ٹائم پہ ہم لوگ اگر غریبوں کو افطاری کرا سکیں، ان کے گھروں پہ پہنچا سکیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ثواب کا کام ہے، اور یہ مہینہ ثواب کمانے کا ہی ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک بار پھر تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پہ اس رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 29 اور 30 روزے جو بھی ہیں وہ خیریت سے گزر جائیں اور امن و امان سے گزر جائیں، اور ہندوستان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ امن و امان لے کر آئے۔ بہت بہت شکریہ۔